يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فهو له. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا پالنہار ہے۔ سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم تھا کہ آج کا درس نوافل کی اہمیت پر ہوگا۔ نوافل کی اہمیت کافی زیادہ ہے کتاب و سنت کے اندر، اس کی وضاحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، نماز خود سکون کا باعث ہے۔ نماز زندگی میں خیر کو لاتا ہے، خیر کو لاتی ہے، اور بے حیائی اور فحاشیت سے نماز روکتی ہے۔ نمازوں کے اندر نوافل کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفل کہتے کسے ہیں؟ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اپنی خوشی سے اسے انجام دے۔ یہ نفل کی تعریف ہے۔ اس تعلق سے بخاری کی ایک روایت ہم پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد ہم نفل کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آگے بیان کریں گے۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ أخرجه البخاری۔ یہ روایت نوافل کو سمجھنے کے لیے بڑی پیاری روایت ہے اور بڑی اہم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔
یعنی اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا، متقی، پرہیزگار، نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، زبان کا پابند، وعدہ خلافی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یہ ایسا انسان ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو اس کے ولی کو ستائے گا، جو اس کے ولی کو تنگ کرے گا، جو اس کے ولی کو پریشان کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور ایک بندہ جتنا فرائض کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، کہ اس کا فرائض کے ذریعے سے میرے قریب ہونا مجھے بہت پسند ہے۔ اور وما یزال عبدی یتقرب الی، میرا بندہ برابر میرے سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میری محبت اس سے ہو جاتی ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفل کی فضیلت ہے، جو آدمی فرائض کے بعد نفل، فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھتا ہے، فرض زکات کے بعد نفلی صدقات دیتا ہے، فرض حج کے بعد نفلی حج کرتا ہے، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے رکھتا ہے، یہ فرائض کے بعد جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں، اور جب میری دوستی اس سے ہو جاتی ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ اس کے کان کی حفاظت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، اب اس کا کان کوئی حرام آواز کو نہیں سنے گا، اس کے کان کی میں حفاظت کرتا ہوں، اب اس کا کان کوئی گانے بجانے موسیقی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ نہیں سنے گا، فضول باتوں کو نہیں سنے گا، غیبت کو نہیں سنے گا، اور چغلیوں کو نہیں سنے گا، بگاڑ اور فساد کی باتوں کو نہیں سنے گا، اس لیے کہ اس کے کان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھ کی حفاظت اب میرے ذمہ ہے کہ اب اس کی آنکھ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھے گی، اب اس کی آنکھ کسی حرام نظاروں کو نہیں دیکھے گی، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، یعنی وہ ہاتھ اب اس کے بعد اب اس کے ہاتھ کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس کا ہاتھ چوری نہیں کرے گا، اس کا ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کا ہاتھ اللہ کی کوئی حرام چیز نہیں پکڑے گا، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، وہ پیر سے اب کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی حرام جگہ وہ چل کر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے تمام اعضاء بدن کا میں محافظ ہو گیا ہوں، اس لیے کہ وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے،
نوافل کو پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر بس نہیں، آگے آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب وہ جو بھی مانگے میں اسے دینے لگوں گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اب، یعنی اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ جو فریاد کرے اس کی فریاد پوری ہوگی۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ جن جن چیزوں سے پناہ مانگے ہم ان تمام چیزوں سے اس کو پناہ دیں گے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگے ہم اس کو عذاب قبر سے پناہ دے دیں گے۔ زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگے ہم اسے پناہ دے دیں گے۔ قرض کی لعنت سے پناہ مانگے ہم اس کو پناہ دے دیں گے۔ اب وہ جو پناہ مانگے ہم وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے اس کو بچا کے رکھیں گے۔ ایک بڑا فائدہ اللہ کی محبت کا اس حدیث سے معلوم ہوا۔ دیکھیے دوسرا ایک بڑا ہی عظیم فائدہ ہے نفل نماز کا۔ وہ عظیم فائدہ یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، کبھی ہماری نمازیں وقت چوک کر ہو جاتی ہیں، کبھی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع غائب ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی اور بھی بے شمار کوتاہیاں ہماری نماز میں ہوتی ہیں، ہماری نماز میں ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالی ہماری نوافل کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو پوری کر دیتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بڑی پیاری روایت ہے، وہ روایت ہم سن لیں گے۔ راوی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزکاة كذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك۔ یہ روایت سنن ابو داود کے اندر موجود ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، نماز سے کسی کو رخصت نہیں ہے۔ نماز سب سے پہلا حق اللہ کا یہی ہے کہ نماز پڑھا جائے۔ شہادتین کے بعد اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہونے کی گواہیوں کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ اس کی نماز۔ اگر اس کی نمازیں پوری ہیں کتبت له تامة، لکھ دیا جائے گا یہ نمازوں میں پکا تھا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر اس کی نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں آ رہا ہے دیکھیے، قال اللہ عز و جل لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، دیکھو، هل تجدون لعبدی بشیء من تطوع، میرے بندے کی نمازوں میں نوافل کتنے ہیں دیکھو، نفل نمازیں کس قدر ہیں ذرا دیکھو، فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ، اگر نوافل ہیں تو اس کے فرائض کی کوتاہیوں کو برابر کر دو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طریقے سے تمام اعمال کا معاملہ ہوگا۔ ہر چیز میں نوافل کی اہمیت ہے۔ روزوں میں کوتاہی ہوئی تو نوافل جو روزے رکھتے ہیں ہم ان نفل روزوں کے ذریعے سے
اس کو برابر کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفل نمازوں کا ایک فائدہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہمارے فرائض کی میں جو کوتاہیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ تیسرا ایک فائدہ ہے نفل نماز کا، جو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ قال سل قلت اسألك مرافقتك في الجنة قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواہ مسلم۔ یہ روایت مسلم کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے سسرالی رشتے میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سوتا تھا۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں سویا تھا، فاتیتہ، میں ان کے لیے لے آیا، بوضوئہ وحاجتہ، حاجت کا پانی اور وضو کا پانی۔ رات میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو میں یہ دونوں پانی ان کے پاس لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سل ربیعہ کچھ مانگو، ربیعہ کچھ مانگو۔ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا مانگو، تو یہ نہیں مانگنے لگے کہ مجھے خیبر کی زمین چاہیے، مجھے فدق کا باغ چاہیے، مجھے فلاں کا باغ دلا دیجئے، مکان دلا دیجئے۔ آپ بولے تو صحابہ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے، وہ میری خواہش پوری کر دیجئے۔ وہ میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میری خواہش دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، دیکھیے رات میں سونے کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں۔ ان اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا، یہ تو عظیم سوال ہو گیا، اب غیر ذالک اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو مانگو۔ انہوں نے کہا ہوا ذاک، نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہی میں چاہتا ہوں، ہوا ذاک وہی مجھے چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اس کے بعد سوال تو بڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جنت میں تم میرے ساتھ رہیں گے، لیکن ایک کام کرنا، زیادہ نفل پڑھنا۔ فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ، تمہارے اس سوال کے پورے ہونے میں، آپ تمہارے اس مطالبے میں ذرا میری مدد کرنا۔ کیسے؟ بکثرت السجود، زیادہ نفل پڑھ کے، زیادہ نفل پڑھیں گے تو جنت میں تم میرے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہ کثرت نوافل سے اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو پہلا فائدہ نفل نماز کا کیا معلوم ہوا؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔
دوسرا فائدہ ہماری فرائض کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا. تیسرا فائدہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. نہ کہ صرف داخلہ ہوگا بلکہ آپ کی رفاقت نصیب ہوگی. 3 فائدے ہوئے. نفل نماز کا ایک اور فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے، آج دیکھیے لوگوں کی شکایت ہے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے. پیسہ کتنا کماتے ہیں لیکن پیسہ کیسے آتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. خیر و برکت نام کی چیز نہیں ہے. اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ کیا حل بتایا دیکھیے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں نماز ادا کرے تو نماز کا ایک حصہ اپنے گھر لائے، اس لیے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت کو لاتا ہے. یہ کون سی نماز؟ نفل نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. آدمی کی سب سے فضیلت والی نماز وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض نماز کے لیے تو مسجد میں آنا ضروری ہے لیکن نوافل گھر میں پڑھنے کی تاکید کی ہے اس لیے کہ اس سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت اتارتا ہے. ان کو ادھر بلا، یہ کہا یہ کوئی ادھر بلا. اللہ تعالیٰ خیر و برکت لاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان ہے، اس لیے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے تو تم اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھ کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور گھروں کے اندر چاہیے کہ عورتیں اس کا زیادہ خیال رکھیں. عورتیں زیادہ خیال رکھیں کہ گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، سنن کا اہتمام کریں. وہ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو ان کے بچے ان کو دیکھ کر نمازی بنیں گے. مردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا کاروبار ان کے گھر اور مسجد سے قریب ہے تو اس پر زیادہ عمل ہو سکتا ہے کہ آدمی مسجد میں فرض نماز پڑھے گا اور پھر جا کر اپنے گھر میں نفل نماز پڑھے گا. لیکن اگر کسی کا کاروبار گھر سے دور ہے، جو لوگ صبح میں جاتے ہیں پھر رات میں ہی واپس ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ معاملہ مشکل ہے. لیکن جب بھی ایسا موقع ملے کہ گھر سے وہ مسجد کے لیے جا رہے ہیں فرض ادا کرنے کے لیے تو وہ نوافل اپنے گھروں میں آ کے ادا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت کو لاتا ہے. لیکن گھروں کے اندر نماز کی زیادہ حقدار عورتیں ہوتی ہیں. ایک گھر کو نمازی بنانے کا صحرا انہی کے سر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گھروں میں مقیم رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں رہنے کی تاکید بھی کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو. اور دیکھیے نفل نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ کی نعمتوں کا اس سے شکر ادا ہوتا ہے.
اللہ نے ہمیں آنکھ دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، صحت دی، مال دیا، سکون کا گھر دیا، اولاد دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اسلام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کتاب و سنت پر چلنے والے بنایا. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے، آپ کے پیروں میں سجن آ جاتی، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر پھٹ پڑتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ آج ہمیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ بولنے سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے آدمی کو چاہے کہ نوافل کا اہتمام اور زیادہ کر دے، زیادہ نوافل پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نوافل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. اور نفل کی بعض قسمیں ہیں. نفل کی پہلی قسم فرائض سے پہلے اور اس کے بعد مؤکدہ سنتوں کی ہے. سنت دو طرح کی ہے، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی سنت جس پر آپ تاکید کیے ہیں، اس کو مؤکدہ کہتے ہیں. ایسی سنت جس پر آپ تاکید نہیں کیے وہ غیر مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ یہ پہلی قسم ہے نوافل کی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دن میں 12 رکعت یعنی دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے گا، سنتوں کو پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. جنت میں اس کے لیے یہ گھر بنایا جائے گا. یہ سننے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قربان جائیے صحابیات پر، قربان جائیے. آج ہماری عورتیں اور ہم کتنی باتیں سنتے ہیں کتاب و سنت کی، اللہ ماشاء اللہ بہت کم پر ہمارا عمل ہوتا ہے. یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتی ہیں کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نفل سنتوں کی پابندی کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ فرماتے ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اس کے بعد سے میں نے کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا. یہ جذبہ ہے اطاعت کا، یہ جذبہ ہے اطاعت کا کہ جنت کے اندر گھر ان کو مل رہا ہے تو کون اس کو چھوڑے گا. اس زمین پر اس فانی دنیا میں یہ گھر بنانے کے لیے کبھی کبھی تو آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے اور تمنا اور آرزوؤں کے درمیان ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو اپنا خاص اور ایک ذاتی گھر نصیب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا آسان نسخہ بتا رہا ہے کہ دن میں یہ 12 رکعت نمازوں کی پابندی اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. ترمذی کی روایت میں ان 12 رکعت کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ 12 رکعت کہاں کہاں ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قبل الظہر
ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر. آپ نے فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت اور 2 رکعت ظہر کے بعد. ورکعتین بعدها 2 رکعت ظہر کے بعد. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. ورکعتین بعد المغرب اور 2 رکعت مغرب کے بعد 8 ہو گئے. ورکعتین بعد العشاء اور 2 رکعت عشاء کے بعد کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. ورکعتین قبل الفجر اور 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ کل 12 رکعت. یہ 12 رکعت کی پابندی کرنے کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور بعض روایات کے اندر بعض روایتوں کے اندر ظہر کی سنتیں پہلے بھی 4 ہیں اور بعد بھی 4 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, راوی یہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار. اخرجہ الترمذی. کتنی بڑی بات ہے معلوم کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے, اللہ اس کو دوزخ کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. یہ سنتوں کی پابندی ہے. لیکن مقام افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فرائض کے لیے وقت نہیں نکل رہا ہے. ایسی بات نہیں. فرائض سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ یہی سوال کرے گا, تمہاری نمازوں کا کیا ہے بتاؤ. تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی ظہر کی 8 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں اس آدمی کو دوزخ کی آگ پر اللہ حرام قرار دیتا ہے. تو یہ بھی سنت مؤکدہ. کیا کیا ہے سنت مؤکدہ؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت, فجر سے پہلے 2 رکعت. 12 یا 14 ہو گئے. فرض نمازوں کی غیر مؤکدہ سنتیں کیا کیا ہیں جن پر تاکید نہیں ہے؟ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں جن پر تاکید نہیں ہے. وہ کون سی ہیں؟ عصر سے پہلے 4 رکعت, یہ غیر مؤکدہ ہے لیکن اس کی فضیلت بڑی زیادہ ہے. فضیلت اس کی بڑی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آج کون وہ آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس پر رحم کرے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے. یہ ہر آدمی کی خواہش ہے. کتنے لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں, اللہ کے رحم کے محتاج ہوتے ہیں. کتنے لوگ قرض میں مبتلا ہیں, اللہ کے رحم کے محتاج ہوتے ہیں. کتنے لوگ اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں, اللہ کے رحم کے محتاج ہیں. لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر, قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ امرأن صلی قبل 4. یہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. لیکن جہاں جہاں سنتوں کے اندر 4 رکعت کا ذکر آ رہا ہے وہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے. الصلاۃ مثنی و مثنی, 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. جو آدمی عصر سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم فرماتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی. اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر ایک اور سنت ہے, وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدأوا السراري فيركعون ركعتين. کہ ہم لوگ مدینے کے اندر تھے اور مؤذن جب اذان دیتے, اذان سے فارغ ہوتے مغرب کی اذان سے لصلاة المغرب,
تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے. اذان ہو جاتی مغرب کی تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. فَيَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ 2 رکعت کر کے سارے لوگ نماز پڑھتے. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ یہاں تک کہ ایک اجنبی جب مسجد کے اندر داخل ہوتا, کوئی نیا آدمی مسجد کے اندر ایسے وقت داخل ہو جاتا جب لوگ یہ مؤذن کی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑ گئے ہیں, تو وہ یہ سمجھتا کہ نماز ہو گئی ہے, وہ یہ سمجھتا کہ نماز ہو گئی ہے, جبکہ یہ لوگ مغرب سے پہلے کی غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر الصلاة بین الاذانین وقال فی الثالثة لمن شاء. آپ نے فرمایا ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے, ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے. تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھے. یعنی 2 اذان سے پہلے یہ 2 اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان اور اقامت کو کہا گیا ہے, اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے. ان 2 کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جو چاہے. اور عشاء سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے عشاء سے پہلے, یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے, یہ بھی غیر مؤکدہ سنت ہے. آپ نے یہ اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ, 2 اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنا ہے. فجر کی سنتوں سے متعلق بڑے اہم امور ہیں. فجر کی سنتوں سے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح. اخرجہ مسلم, یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 نمازوں کا اہتمام جو کرتے تھے اتنا کسی اور نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا خاص اہتمام کرتے تھے ان 2 رکعت نمازوں کا, اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے. دنیا وما فیہا سے, یہ دنیا کی دولت, یہ دنیا کا مال, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے فجر سے پہلے, فرض سے پہلے اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ نماز آپ بڑی ہلکی پڑھتے تھے, یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے دل میں کہتی تھی هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سورہ فاتحہ پڑھے بھی یا نہیں بھی. یعنی آپ ہلکی پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ رکوع و سجود اطمینان سے پڑھتے تھے لیکن سورتوں کو مختصر کرتے تھے. پہلے رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اور ایک اور نماز ہے جس سے لوگ غافل ہیں, جس کا اہتمام بہت کم ہے, وہ ہے چاشت کی نماز. اشراق بھی اسی کو کہتے ہیں, اوابین کی نماز بھی اسی کو کہتے ہیں, ضحیٰ کی نماز بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ ایک ہی نماز کے لگ بھگ مختلف نام ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الانسانی 360 مفصلا فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کے بدلے میں وہ صدقہ دے, ہر جوڑ کے بدلے میں وہ صدقہ دے. تو صحابہ کرام نے کہا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، النخاعۃ فی المسجد تدفنها، کہ مسجد میں پڑا تھوک کو دفن کر دو۔ یعنی مسجد کیسی ہوتی تھی کہ مٹی کی مسجد ہوتی تھی، آج جیسے فرش والی مسجدیں نہیں ہوتی تھی، اگر اس میں کوئی تھوک دے تو اس کو دفن کر دو۔ اگر آج کہا جائے مسجد میں پڑے پیپر کے ٹکڑے، مسجد میں پڑا کچرا، یہ صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ ساروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے اس چیز کو دفن کر دو یا اس چیز کو باہر پھینک دو۔ ابھی شیئۃ تنحیہ عن الطریق، راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہے تو اس کو اٹھا کر دور کر دو۔ فإن لم تجد کا، اگر یہ چیزیں تم کو میسر نہیں ہیں، فرکعۃ الضحیٰ تجزئک، تو چاشت کی 2 نمازیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی 360 جوڑوں کا صدقہ تم سے ادا ہو گیا۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی فضیلت بیان کی جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں وہ بیٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ مکمل حج و عمرے کا ثواب، مکمل حج و عمرے کا ثواب۔ آپ نے یہ مکمل اور یہ تامہ کے لفظ کو 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس معاملے کی پختگی اور اس کی مضبوطی کو بتانا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد نماز پڑھ کے کوئی بیٹھ جائے، یہ 2 رکعت نماز پڑھے تو ایسی بڑی بڑی عبادتوں کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ 1 نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب سے کچھ پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ نماز سورج کی دھوپ کی گرمی کے وقت میں پڑھا جائے، اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، جب گرمی تیز ہو جائے تب یہ اوابین کی نماز، یہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، اور یہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہے۔ 2 رکعت بھی آپ نے پڑھی، 4 رکعت بھی آپ نے پڑھا ہے، اور 6 بھی پڑھا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جب سورج گرمی پر تھا، یعنی سورج کی گرمی پھیل چکی تھی، ایسے وقت میں آپ نے چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھی تھی۔ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک کی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعت دن کے اول حصے میں پڑھ لے، شام تک کے لیے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ چاشت کی نماز 4 رکعت کو ہی پڑھ لیا اول حصے میں تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوار دے گا۔ آج لوگ بولتے ہیں بیپا پورا ہو جاتا ہے لیکن آخر میں ٹوٹ جاتا ہے، سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے لیکن پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ ہمارے ساتھ جاری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے جس کا حل ہمارا اسلام بتایا نہ؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کوئی انسان کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کرے اور اپنی زبان سے مکر جائے، اپنے وعدے سے مکر جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اے آدم کے بیٹے
بیٹے اول حصے میں دن کے تو 4 رکعت نماز پڑھ لے، دن کے آخر تک میں تیرے سارے کام سوار دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ سنن و نوافل میں ایک اور سنت ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی سنتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کی سنتوں کی 3 صورتیں ہیں، اس کی 3 منازل ہیں۔ ایک، آدمی خطبے سے پہلے آئے تو کتنی رکعت پڑھنا، نمبر 2 خطبے کے دوران آئے تو کتنی پڑھنا، نمبر 3 خطبے کے بعد، نماز کے بعد کتنی سنتیں پڑھنا۔ اگر آدمی جمعہ کے دن خطبے سے پہلے آ جائے، سنت یہی ہے، خطبے سے پہلے آنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ملائکہ داخل ہونے والوں کے نام درج کرتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خطبے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے نام درج نہیں ہوتے۔ ہماری فکر تو یہ ہونی ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے میں داخل ہوں۔ اگر کوئی آدمی ہمیں مسجد میں داخل ہو اور اس سے پہلے 1-2 آدمی ہیں تو افسوس کرنا چاہیے، میں کیوں پہلے نہیں آیا، میں کیوں پہلے داخل نہیں ہوا، ایک خون کے صدقے کا ثواب میرے حق میں کیوں نہیں آیا، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خطبے سے پہلے آ جائے تو وہ جتنی چاہے نفل سکتا ہے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غسل کرتا ہے، جمعہ کے لیے آتا ہے اور اللہ نے اس کے مقدر میں جتنی نمازیں لکھا ہے وہ نمازوں کو وہ پڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو ثم انصت، خاموش بیٹھتا ہے اور خاموش بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبے سے فارغ ہو جاتا ہے، ثم یصلی معه، اور امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے، تو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، تو اللہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور پھر 3 دن زیادہ، یعنی 10 دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جو پہلے آئے فصلى ما قدر له، وہ جتنی چاہے پڑھ لے نماز۔ دوران خطبہ کوئی آئے، حالانکہ ایسا نہیں آنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے آئے دوران خطبہ تو کتنی نماز پڑھنا ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ ایک صحابی سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا، سلیق هل صلى رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، نہیں پڑھا۔ قم فصلی رکعتین، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، تو ان کو اٹھایا گیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے عام اعلان کیا، اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين، اگر تم میں کوئی آدمی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو جب امام خطبہ دے رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں ہے۔ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور وہ 2 رکعت ہلکی پڑھنا ہے۔ ہلکی مطلب جلدی جلدی رکوع سجدے نہیں، سورہ فاتحہ کی بعد کی سورتیں چھوٹی پڑھنا، اسے کہتے ہیں ہلکی پڑھنا۔ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور اس کے بعد اب ایک تیسری چیز یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کتنی سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ 4 رکعت پڑھے، وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو
یہ نوافل کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی ان نمازوں کی پابندی کی توفیق بخشے، اور ہمارے بچوں کو بھی ان نمازوں کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالی توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم۔